میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کوئی حکم ارشاد فرمایا کہ سجدہ کریں، یعنی آدم کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کیا، اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر دیگر مقرب فرشتے سجدے کرتے گئے۔ یہ سجدہ جمعۃ المبارک کو وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو کہ جن ہے، شیطان جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا نام عزازیل تھا، جو اب شیطان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ابلیس بھی کہلایا، اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ تھا جن، فرشتہ نہیں تھا، اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، جیسے سجدے کا حکم تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے اکڑ کر کہا کہ انا خیر منہ۔ اس کا یہ بیان پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں نقل کیا گیا ہے، کہتا ہے انا خیر منہ، ترجمہ کنز الایمان یعنی میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا۔ اس سے ابلیس کی جو فاسد مراد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام
کہ اگر آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چاہے جائے گا کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں، معاذ اللہ، تکبر کیا اس نے، ابا واستکبرا، اور تکبر کیا اس نے۔ اچھا، اب ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، وہ بد شکل اور اس کی نورانیت سلب کر لی گئی، اور اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، گویا کہ فخرج منہا فانک رجیم، ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ یہ پارہ 23 سورۃ صاد کی آیت نمبر 77 اور 78 میں نے آپ کو بیان کی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ تکبر کس طرح ابلیس کو برباد کر گیا۔ کہتے ہیں یہ ابتدا سے ہی سرکش و نافرمان نہ تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، مگر اپنی عبادت اور ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادت برباد کر دی گئی، بیکار کر دی گئی، ہزاروں سال کی ریاضتیں اس کی پامال کر دی گئی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ 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 کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور ابلیس لعین کے اس واقعے میں ہمیں جو عبرت کے جو مدنی پھول ملے اس کو چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو موڑاسا کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شامل ہیں، یہ بڑا ایک مشہور شہر ہے ہند کا، گجرات صوبے کا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت بھی یہاں ہیں، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے عبید رضا عطاری المدنی بھی الحمدللہ آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تکبر جس طرح شیطان لعین کو برباد کر گیا، اسی طرح اگر غور کریں تو تکبر فرعون کو بھی برباد کر گیا۔ فرعون نے بھی تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ نمرود کے پیچھے بھی تکبر کار فرماتا، وہ بھی تکبر کر گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھر سے اس نمرود کو تباہ و برباد کر دیا، نمرود موت کی گھاٹ اتر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اخلاق جس کے سب سے اچھے ہوں گے، اور قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت
اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بےہودہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفحق کون ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تکبر کس سے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی میں وضاحت ابھی کر دیتا ہوں۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ حدیث پاک میں تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ یہ دو تین تعریفات اور پورا اس کا جو خلاصہ یہی سامنے آئے گا آپ کے، کہ خود کو دوسرے سے افضل سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تکبر کی آفت اور تکبر کے بارے میں جو حدیث اور تکبر کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک اور حدیث بڑی ڈرانے والی ہے کہ جس کے دل میں، اب جس رائے کے دانے کے برابر، رائے جتنا، تکبر کی تعریف آپ نے سن لی، خود کو دوسروں سے بہتر جانے، اگلے کو حقیر جانے، کمتر جانے، خود کو افضل جانے، یہ تکبر ہے۔ تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے جتنا بھی، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ ڈرانے والی اور جہنم کی آگ میں جھونکنے والی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تکبر باطنی بیماری ہے۔ تکبر حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ یہ سارے اسلامی بھائی جو وڑاسا کے اجتماع میں جمع ہیں، وہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، وہ ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ کہیں میں متکبر تو نہیں ہوں، کہیں میں تکبر کرنے والا تو نہیں ہوں۔ یعنی کبھی کبھی انسان کی حرکات اور سکنات، یعنی کسی کا چلنا پھرنا بولنا یا کچھ بھی نہ کرنا، ایسے بیٹھے رہنا، ساکن ہو جانا، بہت ساری چیزیں جو تکبر کی علامتیں بن سکتی ہیں۔ اور اگر یہ ساری حرکتیں جو کر رہا ہے، اس میں اس کا یہ ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اگلا حقیر ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس کے دل کے اندر، کیونکہ ہے یہ دل کی بیماری، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اب اس کے بارے میں سوچئے، یہ اس کے بارے میں سوچے، فلاں فلاں کے بارے میں سوچے، فلاں فلاں کے بارے میں سوچے۔ اس وقت جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ہر سننے والا دیکھنے والا فرد اپنے بارے میں سوچے، بالکل توجہ کے ساتھ سوچے کہ مختلف تکبر کے انداز بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ تعریف اپنے سامنے رکھیے، جو ڈیفینیشن جو میں نے بیان کی تکبر کی، کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اس کو پہلے اپنے سامنے رکھیے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والی جو کیفیت بیان ہوئی، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اب اس انداز پر غور کیجئے کہ بعض لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ منہ پھلانا، بیٹھے ہوتے منہ پھلاتے ہیں، اس میں مطلب کہ سمجھ میں کیسے بولوں یار، بہت کچھ بولنے کا جی چاہتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری بھی گرفت ہو جائے۔ آج کل بہت ماحول عجیب و غریب ہے، اسپیشلی یہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں نا، منصب کے حوالے سے، کچھ عہدے کے حوالے سے، کچھ دولت کے حوالے سے،
حسن و جمال کے حوالے سے تھوڑا کلچر ایسا بن گیا ہے. اب آ کے بیٹھیں گے, پیشانیاں بل کھاتی رہیں گی, منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ناک چڑھاتے رہیں گے, سر کو ایک طرف جھکا کے بیٹھ جائیں گے, ٹانگ پر عجیب و غریب قسم کے انداز سے ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جائیں گے, بیٹھے ہوئے آرام سے اچھے خاصے نارمل سے باادب لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے. ان تمام تر چیزوں میں یہ غور کریں, یہ انداز بیان کیا نا, ابھی بولنا نہیں ہے, انداز. اگر ایسا شخص جو کچھ یہ کر رہا ہے, آپ کو پتہ موبائل کا کیسا عجیب و غریب کلچر ہے, وہ اتنے مہنگے مہنگے قیمتی موبائل ہاتھ میں رکھنا اور بڑی مطلب وہ عجیب و غریب اور اپ ٹو ڈیٹ انداز اپنا یوں بنا کر آنا, لوگوں میں یوں بیٹھ جانا, مسند کے حوالے سے, سیٹ کے حوالے سے, کوئی مطلب خلاف مزاج بات ہو گئی تو اس کا جو انداز ہوگا, اگر خلاف مزاج کوئی بیٹھک مل گئی تو انداز ہوگا, کوئی بہت بڑی کرسی نہیں ملی, کوئی چھوٹی موٹی کرسی مل گئی, اب یار یہ کوئی سوچو یار, مطلب کہ آدمی اپنے اندر سوچے گا یہ کرسی میرے شایہ نشان نہیں ہے, یہ بیٹھک میرے شایہ نشان نہیں ہے, یہ کھانا میرے شایہ نشان نہیں ہے, یہ چیز میرے شایہ نشان نہیں ہے, یہ چیزیں میرے شایہ نشان نہیں ہیں. جیسی میری شان ہے, جیسا میرا رتبہ ہے, جیسا میرا مرتبہ ہے, جیسی میری پوزیشن ہے, جیسی میری شہرت ہے, جیسی میری اپروچ ہے, جیسا میرا ایک ڈنکا بجتا ہے, جیسے لوگ مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور جیسے آگے پیچھے میرے گھومتے ہیں, جیسی میری پوزیشن ہے, یار یہ ماحول ایسا نہیں یار. کہاں یار غریبوں میں لا کر بٹھا دیا یار, کہاں ان لوگوں میں لا کر بٹھا دیا یار, کہاں ایسی جگہوں میں لا کر بٹھا دیا ہے یار, کوئی ایسا تو کرو یار, سمجھا کرو یار. اچھا, اب بعض لوگ واقعی ڈرامہ باز ہیں, یہ ڈرامہ کرتے ہیں, کئی لوگ ڈرامے کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو بولوں کہ ڈرامہ کرتے ہی یہ لوگوں نے بولا تو بھی شاید میں غلط نہیں ہوں, یار کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ بالکل وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اتنا زیادہ پیسے ویسے والا ہوتا نہیں ہے, پوزیشن نہیں ہوتی, مگر اس کو روب مارنا پڑتا ہے, تھوڑا سا وہ وٹ دکھانی پڑتی ہے, یہ لے کے جائے گا, وہ لے کے جائے گا, کپڑے کا یوں انتخاب, تو جناب یہ ہوتا ہے. بھلے ادھار کی گاڑی لے کر جائے گا, ادھار کے کپڑے لے کے جائے گا, ادھار کا موبائل لے کر چلا جائے گا, ایک پیسہ بینک کے اندر ہے نہیں, لیکن دکھانا ایسا ہے کہ میرا کروڑپتی اربوپتی آدمی ہے نہیں. روب میں کھانے کی کوشش کرتا ہے, یار اپنا روب ہے نا, یوں ہی ملتا ہے یار, یوں ہی لوگ مانتے ہیں, یوں ہی لوگ چلتے ہیں. ارے اللہ کے بندو کس نے کہہ دیا یار یوں ہی لوگ مانتے ہیں, یوں ہی لوگ چلتے ہیں. اگر ایسا ماحول بنا بھی ہوا ہے تو یہ ماحول غلط ہے. خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. حقیقی عاجزی انکساری کہاں گئی؟ اور تم یہ کیوں بھول گئے ہو؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں. تم خود اوپر رہ کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتے ہو, تم اوپر رہ کر اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہو. تمہارے پاس ٹائم ہے اور لوگوں کو ٹائم نہ دے کر تم خالی اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. تم سیٹ کے لیے مطلب یہ آپ خود سوچئے کہ ایک شخص آ کر بولے یار نہیں ہے, چلے فرشی نشست ہے, لوگ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عام آدمی فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیوں چاہیے کوئی ایسی چیز کہ یار کہ آپ سب لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں, میں کرسی پہ بیٹھوں. ایک ہوتی ہے ضرورت کہ جناب کسی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا اس کو اونچا بیٹھا ہے, جیسے ممبر ہوتا ہے مسجد کے اندر, امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوں ممبر پہ, کیا کوئی 4 آدمی بیٹھتے ہیں کبھی؟ ممبر پہ ایک ہی فرد بیٹھتا ہے جس نے بولنا ہوتا ہے, جس نے بیان کرنا ہوتا ہے, اسپیچ جس نے کرنی ہوتی ہے, نیکی کی دعوت جو دیتا ہے وہی ممبر پہ بیٹھتا ہے. اس سے اعلیٰ اور افضل لوگ بھی مقام و منصب و مرتبے کے حساب سے بھی آخر کے مسجد کی صفوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. جس کو بولنا ہوتا ہے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے, بھائی ٹھیک ہے آپ بول دیجئے. بعض جگہ پر ضرورت ہوتی ہے, منچ لگائے جاتے ہیں, کرسی بعضوں کا لگائی دی جاتی ہے, لیکن انسان اپنے پر غور کرے.
کہ وہ کسی سیٹ کو، کسی جگہ کو، کسی مسند کو اپنے شایع نشان طور پر کیوں غور کرتا ہے؟ حاجت و ضرورت کے تحت غور کرتا ہے کہ یار یوں بولنا تھا تو تھوڑا یوں ہونا چاہیے تھا، اتنے لوگ تھے تو تھوڑا یوں ہونا چاہیے تھا. اپنے لیے نہ غور کرے کہ میری پوزیشن ایسی ہے کہ میرے لیے یہ ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ ہے کہ وہاں ماحول ایسا ہے، کراؤڈ ایسا ہے، لوگ اتنے بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح کا بنا دیتے، تھوڑا اونچا کر دیتے، تھوڑا ایسا کر دیتے تو ایک الگ ہوتی ہے. یا بعض اوقات تکلیف دہ جگہ ہوتی ہے، تھوڑی آرام دہ ہو تاکہ دیر تک آدمی بیٹھ سکے. دیکھیں اسباب کے بدلنے سے، نیتوں کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. یہاں تعریف اپنے ذہن نشین رکھیے، تعریف، ڈیفینیشن اپنے ذہن نشین رکھیے کہ خود کو افضل جانتے ہوئے، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے ان تمام چیزوں کی طرف اب غور کیجئے کہ یہ سب کیا ہے. تکبر ایسا مہلک مرض ہے، یعنی اتنا خطرناک مرض ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر کئی برائیوں کو لاتا ہے، کئی اچھائیوں سے آدمی کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے یہ تکبر. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں متکبر شخص، یعنی جو تکبر، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے شخص، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. جو ابھی تک میں نے جو وضاحت کی ہے اس پر غور کر لیجئے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. میں اوپر بیٹھا ہوں، دوسروں کو اوپر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے برابر ہو گئے تو آپ برابری سے کیوں ڈرتے ہو؟ جھوٹی اور دھگوسری قسم کی پوزیشن بنانے والے کی کیا اوقات یار؟ اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. تو لڑتا ہے اپنی اوقات کے لیے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میری اوقات بناؤ. ورنہ بات ایسے بزرگ گزرے جن کو لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بڑی بڑی مسندوں پر، بڑے بڑے مقام پر بٹھایا. وہ نہیں چاہتے تھے، تو نہیں چاہتے تھے وہ اونچے ہو گئے. چاہنے والوں کو اگر اونچے مل بھی گئے تو پھر وہ دھار کر کے جو گرتے تو کو پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوب ارشاد فرمایا کہ متکبر شخص اپنے لیے پسند کرتا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا تکبر کی وجہ سے. ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا کہ کچھ انکساری کرے، عاجزی کرے، تواضع کرے. نہیں نہیں نہیں، ارے نہیں، آپ وہ یہ بھی نہیں بولتا کہ یار آپ اوپر بیٹھیے، ارے بیٹھ گیا تو یہ بیٹھ گیا تو میں رہ جاؤں گا، یہ آگے بڑھ گیا میں رہ جاؤں گا، اس کو آگے بڑھا دوں گا تو میں رہ جاؤں گا، اس کو یوں کرے گا تو میں رہ جاؤں گا. اس کو رہ جانے کا ہی خوف ہوتا ہے. انسیکیور فیل کرتا ہے، خود کو انسیکیور فیل کرتا ہے. کسی کی عزت ملنے پر یہ فیل کرتا ہے کہ یار اگر اس کی عزت بڑھ گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا. تو وہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو باقی رکھنے کے لیے، کیا تمہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا یار؟ تو بیچارہ عاجزی بھی نہیں کر سکتا. اور عاجزی کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ عاجزی یہ تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے. جڑ تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے عاجزی، انکساری، تواضع. پھر فرماتے ہیں کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. تکبر جو آ گیا اس کے اندر نا، کیسے مانے اپنی غلطی؟ بھائی چھوٹا ہو جائے گا، اس کو چھوٹا ہونا پسند نہیں ہے، چھوٹے باپ کا بننا پسند نہیں ہے. میں نے بول دیا خلاص بات. مائی شپ مائی آرڈر والا وہ ہے جیسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے. پھر لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرماتے الغرض متکبر آدمی، تکبر کرنے والا شخص اپنا بھرم رکھنے کے لیے بہت چوٹ کر رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. متکبر شخص اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. کتنی بڑی یہ تکبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائیاں ہیں. حسد، تکبر کی وجہ سے حسد، غرور، جھوٹ، وعدہ وہ مطلب کہ انانیت اور غیبت، نہ جانے کتنی برائیوں میں پڑ گیا ایک تکبر کی وجہ سے. اللہ کی پناہ. تکبر کے کئی اسباب ہیں. علم
سے بھی تکبر آتا ہے۔ یقیناً علم دین سیکھنا سکھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اپنی ضرورت کا باقدر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، مگر بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کم علم اسلامی بھائیوں کو حقیر جانے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، مروی ہے کہ علم کی آفت یہ تکبر ہے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو وہ معلم الملکوت جو تھا، شیطان جو معلم الملکوت کے منصب تک پہنچا، فرشتوں کو یہ مطلب کہ معلم بنا ہوا تھا، فرشتوں کو جیسے کہ وہ واس کہتا تھا، اس کا انجام میں نے ابتداً بیان کیا۔ آدم علیہ السلام سے خود کو افضل جانا، کیا ملا اس کو تکبر کے نتیجے میں؟ ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اے عاشقان اعلی حضرت، اے میرے آقا اعلی حضرت کے دیوانوں، جی ہاں، موڑاسا اسی ہند میں جس ہند میں میرے اعلی حضرت امام اہل سنت جلوہ فرمائے، 55 سے زائد علوم اور مختلف فنون پر جن کو عبور حاصل، علمی وجاہت، فقہی مہارت اور جو تحقیق کا عالم تھا میرے آقا امام اہل سنت کا، فتاوی رضویہ سے وہ بخوبی ظاہر ہے۔ اتنے عظیم عالم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے ہیں فقیر تو ایک ناقص، قاصر، ادنا طالب علم ہے۔ فقیر تو ایک ادنا طالب علم ہے، ناقص اور قاصر طالب علم ہے، کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا۔ بحمدی تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے، میں اپنی بے سر و سامانی جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے یعنی فیض پہنچاتے ہیں، اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے، اور ان پر ابدی صلاۃ والسلام۔ فتاوی رضویہ جلد 29 اور ایک اور مقام پر فرماتے کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں عالم ہوں۔ کیونکہ خود ہی ایک جگہ پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس شخص نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں، ایسا شخص جاہل ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم، نافع علم جس کو نصیب ہوتا ہے، میرے میٹھے پیارے صاحبائیو، اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اپنے علم پر پھولتا نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں پھولتا یار، جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے۔ آپ کی کسی سے تعلقات بن جاتے تو آپ پھولتے ہو، کوئی تھانے والا آپ کا جاننے والا ہو تو آپ بھول جاتے ہو، کسی کو خاطر میں نہیں رہتا، چیوٹی کی طرح مسل دوں گا، چیوٹی کی طرح۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ خود بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتا بھائی خود کو۔ جو سمجھتے ہو آپ بھی خود کو سمجھتے ہو، میں کب خود کو کچھ سمجھتا ہوں؟ آپ تو خود تو کہہ رہے ہو چیوٹی کی طرح مسل دوں گا تجھے، چیوٹی کی طرح۔ تو بھائی آپ ہی ہو جو مسلنے والے ہو، ہم تو چیوٹی کی طرح ہو گئے، آپ ہی ہو گئے ہو۔ مگر یاد رکھو، ہاتھی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے چوٹی آ جائے نا، چوٹی مرتی ورتی نہیں ہے۔ ہاں تصور کر لیجئے، ہاتھی کا پاؤں بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر چوٹی اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا تو چوٹی مرتی نہیں ہے۔ اور اگر چوٹی ہاتھی کی سونڈ میں چلی جائے نا، ہاتھی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ چوٹی کی طرح مسل دوں گا، چوٹی کی طرح۔ کیوں بھائی، کیوں مسل دو گے چوٹی کی طرح؟ کیوں بھائی؟ بدماش ہو، تڑیاں لگاتے ہو، گنڈے ہو، گنڈے، بھتے خور ہو، خراب آدمی ہو نا یار، خراب آدمی ہو نا۔ بولو نا بھائی میں شریف آدمی نہیں ہوں۔ شریف آدمی
سے کبھی آپ یہ جملہ نہیں سنو گے، چیوٹی کی طرح مسل دوں گا. سمجھتا ہے کیا ہے؟ خود کو جانتا نہیں ہے میرے کو. میں ہوں کون؟ کون ہو؟ بدماش ہو، تڑی مارنے والے ہو، گنڈے ہو، شریف آدمی نہیں ہو، اچھے آدمی نہیں ہو. اتنا جانتے ہیں، دب جاتے بھائی، چپ ہو جاتے، چلے جاتے چپ چاپ. کہاں جاتا ہے؟ آنکھیں نیچی کر، آنکھیں نیچی کر. جانتا نہیں میں کون ہوں. ہاں بھائی جانتا ہوں بھائی، آپ خراب آدمی ہو، بدماش آدمی ہو، برے آدمی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو. کیا ہو یار؟ آپ کو کیا بولوں میں بھائی؟ کیا بولوں میں آپ کو؟ ہار پہنا ہوں آپ کو. اگر کوئی ہار پہنا بھی دے گا تو شر سے ڈر کے پہنائے گا، کوئی تعریف کر بھی دے گا تو شر سے ڈر کے کرے گا. اب اس کے کا منہ لگنا یار. ابھی آ جائے گا ہماری ماں بہنوں کو چھیڑے گا. بے شرم آدمی ہے، شرم و حیا تو ہے نہیں. کیونکہ یہ تو وہ چوٹی کی طرح مسل دوں گا. یہ تو اس کو تو ایک ہی بات آتی ہے، پھا کرو. بلی پوں کرے گی تو بھاگ جائے گا چوٹی کی طرح مسلنے والا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ پیچھے میرا ایک گروپ ہے، گنڈا گروپ ہے، بدماشوں کا گروپ ہے، تڑی بازوں کا گروپ ہے، پیسے لے کر بدماشی کرنے والوں کا گروپ ہے، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والوں کا گروپ ہے، رشوت خوروں کا گروپ ہے، سود خوروں کا گروپ ہے. میرے پیچھے بڑے بڑے گروپ ہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوئے، تھپڑ مارے گا تو میں اس کا تھپڑ برداشت نہ کر سکوں، لیکن میرے پیچھے بیک ہے، چیوٹی کی طرح مسل دوں گا. بھائی یہ حالت ہے. اور آپ سوچو یار، سوچو یار، یہ کوئی جملہ ہے یار؟ سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے کون ہوں میں. یار آپ خود سوچو بھائی، میں جو بول رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا؟ اگر کوئی ایسے لوگ میرے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہے، کوئی اجتماع میں ہے، یار خود سوچو یار، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے؟ ایک مسلمان کو یہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے یار؟ عاجزی، انکساری، تواضع، خود کو کمزور سمجھے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا مظاہرہ آئے گا نا، دھاڑ کر کے کہیں کہ نہیں رہو گے. قارون نے بھی مال و دولت پر تکبر و غرور کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. نمرود کا کیا انجام ہوا؟ بدبخت. یزید پلید کا کیا انجام ہوا؟ بھول گئے سارے انجام. فرعون کا انجام بھول گئے. ارے بڑے بڑے انجام خود تم اپنے گروپوں میں دیکھ لو، تم اپنے دوستوں میں دیکھ لو. لوگوں کو تڑیا دینے والے، لوگوں کو بدماشیاں کرنے والے، لوگوں کو گھٹیا سمجھنے والوں کا کیا حال ہوا؟ لاشیں گلی کچوں میں گٹر کے بعد پڑی ہوئی ملتی ہے نہیں ملتی؟ کچھ شراب پیتے پیتے ایک شرابی دوسرے شرابی دوست کو مار دیتا ہے، ایک جواری دوسرے جواری دوست کو مار دیتا ہے. اسی گروپ، یہ تقریباً جو لینگویج ہے ان گروپوں میں ہوتی ہے. کوئی نمازی پرہیزگار سنتوں کا پیکر کیا وہ اس طرح کی لینگویج بولے گا یار؟ نہ بھائی، نہ بولے، کبھی نہ بولے. شریف آدمی یہ لینگویج بولے ہی نہیں. شریف آدمی کو لینگویج آتی ہی نہیں ہے. یہ گلے کھول کر، گریبان کھول کر، معاذ اللہ سونے کی چین جو کہ حرام ہے مرد کے لیے، یہ سونے کے زیور اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ پہنتے ہو، کئی حرام ہی حرام ہے. گلے میں رومال باندھتے ہو، گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، آتے جاتی ہوئی ماں بہنوں کو چھیڑتے ہو. یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ ایسے عجیب و غریب زندگی گزارتے ہو یار. کیا مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن پر، جو اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو نہیں پتا تکبر کی کیا سزا ہے، اس طرح کی مطلب کہ بری زندگی کی کیا سزا ہے. دنیا میں بھی کتنا وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور قبر و قیامت اور حشر میں کیا بنے گا اس کا. توبہ کیے بغیر مر گیا، لوگوں کی اتنی حق تلفیاں کر کے بیٹھا ہے، لوگوں کا اتنا مال کھا کے بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ اتنی بدماشیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی اتنی دل آزاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اتنا رسوا کر کے بیٹھا ہوا ہے. گلی سے گزرتا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، لوگ گھر بند کر دیتے ہیں. تمہارے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. ہاں ڈرتے ہیں یار، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آپ کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. اور آپ پھولتے ہو، ہاں میرے نام سے ڈرتے، بڑے بہت برسوں کے بعد یہ مقام پایا. تف ہے تمہارے اس مقام پر یار، تف ہے، تھو ہے تمہارے اس مقام کے اوپر، جو تم نے اتنے عرصوں کے بعد مقام ہی پایا. تو یہی پایا کہ عام شریف آدمی تمہارے نام سے ڈرتا ہے، تمہارے شر سے ڈرتا ہے، تمہاری بدماشی سے ڈرتا ہے، تمہارے غرور و تکبر والے انداز سے ڈرتا ہے. تف ہے تمہاری زندگی کے اوپر.
کیا تم دنیا میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے بندوں کو دبانے کے لیے آئے ہو؟ غر و تکبر کر کے کیا لوگوں کو بدماشی کرنے کے لیے آئے ہو؟ یار ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اس کے قہر و غضب سے ڈرو، معافی مانگو لوگوں سے، شریف ہو جاؤ، شریف ہو جاؤ۔ نہیں یقین آتا، ڈالو اپنا رشتہ بار محلے کے اندر، کوئی شریف ابھی تم کو اپنی لڑکی نہیں دے گا، نہیں دے گا تو کیا ہوا، اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہی تو کہتا ہوں تم ہو ہی ایسے۔ نہیں دے گا کوئی بھی، کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی نہیں کرے آپ سے یار۔ خود آپ کے اپنے گھر والے آپ سے تنگ ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ماں بہنوں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ خود آپ کی بہن کا رشتہ نہیں آتا ہوگا کہ اس کا بھائی بدماش ہے، اس کا بھائی یہ کرتا ہے، اس کا بھائی وہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرے، ہاں نہ، کبھی نہ کرے۔ شریف ہو جاؤ، شریف، سنتوں کے پیکر بن جاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نیک بن جائیے، نیک نمازی بن جائیے، مسجد میں آنے والے بن جائیے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کو تکلیف پہنچائے تو معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے، عاجزی انکساری کی عاجزی اختیار کیجئے، تواضع اختیار کیجئے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ معافی مانگ لیجئے لوگوں سے، درگزر سے کام لیجئے۔ آج تک کسی کو ستایا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، مال کھا گئے ہو، سب تلافی کرنا، معافی مانگنا، مال پہنچانا شروع کر دو۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے، بدل دیجئے خود کو۔ بھتہ لینے والوں، جس طرح بھی یہ جو ہفتہ لیتے، بھتہ لیتے، جو اغوا برا تاوان کے کام کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اٹھائی گرے ٹائپ کے جو بھی اس طرح کے لوگ، اگر مدری چینل پر آپ کسی بھی جگہ پر سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، برائے کرم یہ آپ کا بھائی ہے جو بول رہا ہے، آپ کا ایک اسلامی بھائی ہے، آپ کو آخرت کے امتحان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ موت تو کبھی بھی آئے گی نا، آج بھی تو آ سکتی ہے۔ آپ بولو میں نے اپنے پاس یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا، نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، ٹھا کر کے کوئی چلا جاتا ہے، وہ آپ سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ڈرنا چاہیے۔ نہ حق قتل حرام، حرام حرام ہے۔ بندہ مار دیتے ہو یار، بعض ہوتا مرغی تک نہیں کٹتی، جانور کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور آپ انسان کو مار دیتے ہو اور قتل کر دیتے ہو، خون کر دیتے ہو، خنجروں سے مارتے ہو، چاقو سے مارتے ہو، چھریوں سے مارتے ہو، چار چار مل کر مارتے ہو، ڈنڈوں سے مارتے ہو، خون خون کر دیتے ہو۔ کیا یار انسان، یہ مطلب جنگل ہے کیا ہے؟ یہ کیسے جیتے ہو یار آپ لوگ؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، بالکل آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آج آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، اسی وقت آ جاؤ، سنتوں کے پیکر بن جاؤ۔ مدینہ مدینہ کریں گے، مدینہ مدینہ، مکہ مکہ کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، انشاءاللہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مدینے جائیں گے، بغداد جائیں گے، بریلی شریف جائیں گے، اجمیر بھی جائیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ کر لو، بالکل توبہ کر لو۔ اے بے نمازیو تم بھی توبہ کر لو، اے سود کھورو تم بھی توبہ کر لو، رشوت کھورو تم بھی توبہ کر لو، اے بدماشیاں کرنے والوں، گنڈا گردی کرنے والوں، تڑی بازیاں کرنے والوں، گلی کوچوں کے اندر جوئے اور شراب کڈے چلانے والوں، اے عاشقان رسول سب مل کر توبہ کر لو، اے مسلمانوں سب مل کر توبہ کر لو۔ آؤ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سچے دل سے معافی مانگ لو۔ آپ بولو اتنی زندگی گزر گئی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، 100 قتل کرنے والے کی مغفرت کی حدیث ملتی ہے۔ سچی توبہ تو کرے، سچی توبہ کر کے نیکوں کی طرف چلے تو صحیح، نیک ماحول کو اختیار تو کرے۔ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ سچی توبہ کر رہا ہے، میرا کون سا بندہ جھوٹی توبہ کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ عاجزی اختیار کیجئے، اپنے آپ کو برا سمجھیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار فرماتے اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا۔ ہاں جس میں دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا،
راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے وہ مالک ہے، اسی وجہ سے وہ مالک ہے۔ انکساری، عاجزی، عبادت بھی تکبر لاتا ہے۔ ہاں مثلا کسی اسلامی بھائی کو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل، مثلا تہجد، اشراق و چاند اوابین کے نوافل، روزانہ تلاوت قرآن، نفلی روزے رکھنے، ذکر و اذکار اور دیگر وظائف کرنے کی سعادت میسر ہو تو وہ بعض اوقات دیگر اسلامی بھائیوں کو جو نفلی عبادت نہیں کر پاتے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا بعض اوقات زبان سے اور کبھی اشاروں کنایوں سے بھی اظہار کر بیٹھتا ہے۔ نہ، کبھی نہ کریں یہ۔ اللہ نہ کرے تکبر، بدگمانی اور غیبت و تہمت جیسے حرام کاموں میں پڑ گئے تو ٹھیک ہے، وہ نفلی عبادت نہیں کرتا، گناہگار تو نہیں ہے، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے چاہے فرض کرے یا نفلی کرے، کمال کیا ہے اس کا؟ کیا کمال ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو کیا نا؟ اور نفلی عبادت کر کے یہ حرام و غیبتوں والے کام میں پڑ گئے، بدگمانیوں میں پڑ گئے، چگلیوں میں پڑ گئے، دل آزاریوں میں پڑ گئے، تہمت اور بہتان میں پڑ گئے، یہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں نظر آ رہا۔ عبادت اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی ہے تو عاجزی کیجئے، انکساری کیجئے، اللہ سے مزید توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے، نہ کہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ اگر رجب المرجب کے آپ نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادت کو قبول فرمائے، رقت قلبی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے رونے والی آپ کی جو کیفیت ہے اس کو قبول فرمائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر جانیں، اس کو کمتر جانیں۔ تکبر میں پڑ گئے تو تکبر تو ویسے ہی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو علم اور عبادت اور ریاضت یہ بھی تکبر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی، جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا کوئی دوسرا امام تلاش کرو یا اکیلے اکیلے نماز پڑھو، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھانا ہوں، اب میں امامت نہیں کروں گا، کہ مجھے لگا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے، آپ دیکھیے ان کی کیفیت کیسے تھی، کیسا خوف خدا تھا ان کے اندر، اور کتنی پرفیکشن تھی، کتنی پرفیکشن تھی، کتنا غور کرتے تھے یہ یار اپنی کیفیت کے اوپر کہ دل کے اندر کیا آ رہا ہے۔ میں تو کوئی مطلب کوئی 50-60 سال ہو گئے کسی کی عمر کو، بھلے اس کو نماز پڑھنے نہ آتی ہو، لیکن اگر کوئی جا کر سمجھاوے تو نہ سمجھے وہ، نہ بھائی چل چل، کل کا بچہ ہفتہ 8 دن ہوا ہے مسجد میں آنا شروع ہوا ہے، مجھے سمجھاتا ہے چل چلتا چلتا چل، ارے کیا چل 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 کرتے ہو چچا جان، سنو تو صحیح، تم کو نہیں آتا یار، سجدہ کرنا نہیں آتا چچا، رکوع کرنا نہیں آتا، کیوں اپنے بڑھاپے کے اوپر مزید مطلب کو عجیب و غریب حالت کر رہے ہو، رحم کرو اپنی حال پر۔ ماشاءاللہ یہ ایک دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ یا کوئی عالم یا کوئی علم رکھنے والا آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، ہاں بیٹا بولو، اچھا یہ درست نہیں ہے بیٹا، اچھا بتائیے بیٹا کیا درست ہے، اچھا یہ درست ہے، آپ کو یقین نہیں آتا چلو سے کتاب پوچھ لو، اچھا بیٹا چلو نماز کے احکام، یہ نماز کے احکام ہے، میرا مبلغ نماز کے احکام سے اسلام میں نماز کے احکام تو اس کو بتا دے کہ حضور یہ مسئلہ کسی اور کے ذریعے بتا دے جس کے ذریعے ان کی بات سمجھ میں آ جائے، مسئلہ تو اصلاح سے ہے نا، مقصد تو اصلاح سے ہے، پتہ تو چلے بیچارے کو سجدہ کرنے نہیں آتا، 70 سال ہو گئے، ہاں نہیں آتا سجدہ کرنے، کتنوں کو نہیں آتا، رکوع کرنے نہیں آتا، تلاوت کرنے نہیں آتی، ارے وضو کرنے نہیں آتا، پتہ نہیں غسل کا کیا حال ہوگا، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چل 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 میرے کو سمجھانے کے لیے آیا، اب کیا ایسے کو کیا ملا، کوئی سمجھانے نہیں آئے گا بیچارے کو، کیا نتیجہ نکلا؟ اب بھائی کو سمجھانے آئے تو سمجھ جاؤ نا یار۔ اسی طرح کوئی بڑے ہوتے ہیں نہ بھائی، کہیں مشورہ ہو نہ کوئی کسی کو خاص واقعی بلا لو نا، تجربے کار آدمی کو، بڑے آدمی کو، یار آپ آئیے گا ذرا مشورہ، آپ مشورہ دیجیے گا، اب وہ مشورہ نہیں دیتا، وہ حکم دیتا ہے،
یعنی اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر میں سمجھدار نہیں تھا تو انہوں نے میرے کو بلایا کیوں، میری بات ماننی نہیں تھی تو انہوں نے میرے سے مشورہ مانگا کیوں. ارے بھائی مشورہ مانگا ہے، حکم نہیں مانگا بھائی، کیوں جان کو آتے ہو یار؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. الحمدللہ پچھلے دن امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا ایک مدنی پھول عطا فرمایا. یہ مدنی پھول یہ چینل پہ دکھائیے اور میں اس کو انشاءاللہ اسکرین پہ دیکھ کر پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں مشورہ قبول نہ کیے جانے کی صورت میں، ناگواری محسوس ہونے کی صورت میں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت الوالی کے اس ارشاد پاک پر غور فرمائیے. کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا، اور اگر کسی کو نصیحت کی یا کوئی مشورہ دیا اور اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا تکبر کی علامت میں سے ہے. آخری لائن پہ غور کیجئے، کسی معقول وجہ سے مشورہ اس نے اگر آپ کو قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا یہ تکبر کی علامت میں سے ہے. میری نہیں مانتا یار، میری نہیں مانتا یار، بتا یار. ارے میری ماننی نہیں تھی تو میرے کو بلایا کیوں تھا؟ ہم لوگ بیوقوف ہو گئے تھے بھائی، آپ کو بلا لیا تھا، آئندہ احتیاط کریں گے، نہیں بلائیں گے آپ کو. اور کیا بولوں میں، غلطی ہو گئی ہم سے، بھول کرتے بھائی، کان پکڑتے، آئندہ نہیں بلائیں گے آپ کو. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم تو آپ کو عقل مند سمجھتے تھے بھائی، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ ناراض ہو جاتے ہو یار. مشورہ مانگا ہے نا، آپ مشورہ دیجئے بھائی، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. کوئی نہیں مانتا آپ کی بات تو اس میں اب وہ شیخپا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اتنا مطلب ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو یار کہ وہ قبول نہ ہونے کی صورت میں آپ، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے اپنے مکتب پہ لگایا ہوا ہے، میرے پاس بھی لگا ہوا باقاعدہ. مشورے تو ملتے ہی ہے نا، نہ مانو تو پھر جو میں نے تو کہا تھا، بعضوں کی بہت عجیب طبیعت ہوتی ہے، پھر معاذاللہ خود آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. میں نے تو بات پہنچائی تھی، ہاں کو سننے والا ہی نہیں ہے. ارے آپ نے بات پہنچا دی تو بھائی بس آپ دوسرے کام میں لگ جائیے، ہم کو ہمارا کام کر لینے دیجئے. تو یہ بھی تکبر کی ایک نمایاں ترین علامت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم تکبر سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. اسی طرح مال و دولت، ہو تکبر کا زبردست یہ ایک بہت بڑا پھاٹک ہے، بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے مال و دولت کی وجہ سے جو تکبر آ جاتا ہے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امیر کو تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. فرمایا اے احمق، یعنی بے وقوف، تکبر سے اتراتے ہوئے ناک چڑھا کر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کیا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا گیا، یا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں نہیں؟ جب اس نے یہ بات سنی تو معذرت کرنے حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے معذرت نہ کر بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. اسی طرح حسب و نسب، خاندانی جو ہوتا ہے نا معاملہ، وجاد خاندان، میرا خاندان یوں ہے، میرا خاندان یوں ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی لوگ تکبر میں پڑ جاتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں سامنے والوں کو. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں. یا وہ قومیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کا اپنے آبا پر یعنی باپ داداؤں پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے. اب آدمی متقی و مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار؟ اب تو آدمی یا متقی و مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار.
سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. سلطان انس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کے زمانے میں، غالباً یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا. ان میں سے ایک جو کہ غیر مسلم تھا کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. اسی طرح وہ 9 پشتے شمار کر گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے. تو اے اپنے خاندانوں پر اور اس طرح کی دیگر چیزوں پر غرور و فخر کرنے والوں، سنبھل جائیے، بچ جائیے. اسی طرح حسن و جمال بھی یہ بھی غرور و تکبر کا سبب بنتا ہے. گورا رنگ ہے، کالے کو اہمیت ہی نہیں دیتا. ارے خود سے گورا ہو گیا، وہ کہ خود سے کالا ہو گیا. اس طرح امیر غریب کو اہمیت نہیں دیتا، بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو اہمیت نہیں دیتا. ہمارا دین، ہمارا اسلام، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. وہ عزت والا ہے، وہ پرہیزگار شخص، اس کی عزت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ انداز جو ہمارا جو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ بنا ہوا ہے، کسی کو خاطر میں نہ لانا، ناک منہ چڑھانا. آپ بولے اب یہ کدھر سے آ گیا یار؟ اب اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی اچھی نیت، کوئی مصلیت ہے، یا اس کو حقیر سمجھے، خود کو آپ افضل اور اعلیٰ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی دیکھیں موقع ماحول کے مطابق حکم لگے گا. واقعی کسی کا آنا ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مطالعہ کر رہے ہیں، مصروف ہے، یا کوئی اور آپ کی نجی زندگی ہے، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی بے وقت آ جاتا ہے، تو بعض اوقات کسی کا بے وقت آنا ناگوار گزرتا ہے. ناگواری کی اپنی اپنی کیفیت ہے. ناگواری کی اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ خود کو افضل اور اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اور ویسے اس پر غور کرنے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، واقعی مصروف ہے، ایک عام آدمی آ گیا، بالکل عام آدمی آپ کی محبت میں آ گیا، آپ کو برا لگا. میں مثال دیتا ہوں، اسی موقع پر، اس کی جگہ پر کوئی بڑا کروڑ پتی آدمی کو اہل منصب آ جاتا، کوئی عہدیدار آ جاتا، تو ارے آئیے آئیے آئیے، آپ مصروف؟ نہیں میں مصروف کہاں، بس آپ آئے، بس آئیے. وہ غریب آدمی آتا، ابے یار نہ آنے کی تمیز، نہ جانے کی تمیز، پوچھ کر تو آتا. بڑے آدمی کو نہ آپ کو فون کرنے کی ضرورت ہے، نہ SMS کرنے کی ضرورت ہے، نہ ٹائم لینے کی ضرورت ہے. بڑا آدمی ہے، حالانکہ وہ بڑا آدمی بھلے سود خور ہو، معاذ اللہ، بے نمازی ہو سکتا اللہ نہ کرے ظالم ہو، کیسا ہی ہو، بڑا آدمی ہے نا، پیسے والا آدمی ہے، منصب والا آدمی ہے، نہ جانے کیسا منصب کما لیا ہوگا. ہاں کوئی نیک، متقی، پرہیزگار، کو اس طرح کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جس کی مطلب دیکھیں، یا ایک نیک آدمی آیا، یقیناً اس کے آنے سے مسرت کا ہونا، خوشی کا ہونا، وہ تو یہ نا کہ انسان اپنی قسمت پر رش کرتا ہے، یار اللہ کی کرم نوازی کہ یہ حضرت میرے گھر تشریف لائے، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن میں عام دنیاوی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام غریب آدمی بھلے سنتوں کا پیکر ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت اعلیٰ مرتبے کا ہو، لیکن ہمارے کو اس کا آنا برا لگے. اور اگر اسی جگہ پر کوئی بڑا آدمی آ جائے، سیاسی آدمی آ جائے، سماجی بڑا آدمی آ جائے، اور اس کی پوزیشن جو میں نے عرض کی ویسی، وہ دنیاوی چیز ہے، اس کا آنا ہم کو برا نہیں لگتا. اس فرق کو کیا سمجھا جائے، اس قلبی کیفیت کو کیا نام دیا جائے، عقل کام نہیں کرتی. کون سا حکم لگے نہ لگے، کچھ عقل کام نہیں کرتی. یہ کیا ہے؟ یہی فون کی گھنٹی ہے، ایسے موقع پر بجی تو اب جس کی بجی وہ دیکھ لے. آخر کیا یہ تفاوت کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار بندے، پیر صاحب ہو گئے، علماء ہو گئے، مشائخ ہو گئے، کوئی ایسے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو جن کے فضائل قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، وہ ایک استثناء ہے.
ان کا ہماری طرف ایک جھلک آنا بھی ہماری قسمتوں کی معراج ہوتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ارے کون نہیں سمجھتا یار، غریب آدمی کے جنازے میں جاتا کون ہے؟ امیر آدمی کے یا تو آدمی سے زیادہ تو کاریں ہوتی ہے۔ کیا یہ فرق، چاہے امیر آدمی یہ نہ سمجھے کہ یار اس کو کیا امیروں سے کیا مسئلہ ہے، آپ بھی تو غور کیجئے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیے، صرف یہی نہ کہ آپ کے پاس دولت ہے اس کے بعد وہ غربت ہے، ورنہ وہ نمازی ہے یار، آپ نمازی نہیں ہو، وہ داڑھی والا، آپ داڑھی والے بھی نہیں ہو، وہ سنتوں کا پیکر ہے، آپ تو کیسے آپ جانتے ہو؟ وہ تو مطلب ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے والا، آپ تو یہ بھی نہیں ہو۔ دیکھیں آپ، امیر آدمی کا حق سمجھنے والا نہیں ہوتا، درست بات سمجھنے والا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہے تو میں کون سا پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بول رہا کہ فلاں من فلاں یہ کر رہا ہے؟ اگر آپ ہو ایسے تو سوچو کہیں آپ کا یہ برا لگنا بھی تو تکبر کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو یہاں بات صرف اپنی قلبی کیفیت کی ہے۔ کیسا کیوں؟ اللہ کے بندے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن و حدیث نے، شریعت نے جس کو مقام و مرتبہ اعلیٰ دیا، وہ اعلیٰ ہی ہے، اس کو کوئی گھٹیا نہیں کر سکتا۔ اور اعلیٰ کی بہترین معیار اسلام و شریعت میں تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا عز و جل، یہ ہے مین چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطالعہ کرے، تکبر کتاب یہ میرے ہاتھ میں، مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ، جس میں سے میں نے چند ہی مدنی پھول آپ کو بیان کیے ہیں، چند ہی مدنی پھول بیان کیے ہیں، تکبر کی تعریف اور کچھ واقعات وغیرہ کے ساتھ تکبر کی علامتیں یا تکبر کے اسباب بیان کیے میں نے، کہ تکبر کی اسباب کیا ہے۔ سبب پتہ چلے گا تو ہی بات بنے گی نا، اب سبب ہی نہیں پتہ چلے گا تو کیا حال ہوگا؟ تو آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیسٹ رپورٹ رکھی ہے کہ رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو آدمی کو بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں تکبر کی دیگر علامتیں بھی ہیں، اسباب الگ ہے، وہ تو اسباب تھے جو میں نے بیان کیے۔ علم سبب بنتا ہے، عبادت سبب بنتی ہے، مال و دولت سبب بنتی ہے، حسب نسب سبب بنتا ہے، حسن و جمال سبب بنتا ہے، اسی طرح عہدہ و منصب سبب بنتا ہے، اس طرح کے اسباب ہیں۔ مگر تکبر کی علامتیں بھی ہیں کہ اس چیز یہ اچھا یہ ہے، یار یہ تکبر کی وجہ سے۔ اب ظاہر میں اب اسباب، تعریف، واقعات، علامتیں، ان کا سب کا علاج یہ سب بیان کروں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2-4 سلسلے کرنے پڑیں گے تکبر کے اوپر، 2-4-5 سلسلے تو کرنے پڑیں گے، تب جا کر تکبر کو پوری وضاحت سے سمجھا جا سکے گا۔ تو یہ مقتۃ المدینہ آپ کے یہاں بھی قائم ہوگا، میں امید کرتا ہوں موڑاسا کے اندر، اور امید کرتا ہوں کہ یہ گجراتی اور ہندی جو آپ کی لینگویج ہے، اس میں یہ اس کا وہ ترجمہ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ فی الحال گجراتی اور ہندی میں یہ کتاب تکبر دستیاب ہوگی، گجراتی اور ہندی لینگویج کے اندر۔ تو یہ کتاب لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں۔ تکبر کا علم سیکھنا یہ فرض ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک فرض علم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ میں نے اس کی انداز اور کچھ نشانیاں تھوڑی بہت بیان کرنے کی کوشش کی۔ 19 علامتیں، کتنی؟ تکبر کی 19 علامتیں، کہ یہ دیکھیں کہ کیا کیا یار یہ 19 میں سے میرے میں کوئی ایک بھی ہوئی تو میں ایسا پھنس نہ جاؤں، اس کے نقصانات الگ ہیں۔ پھر عاجزی انکساری کے سے واقعات الگ ہیں جو مجھے بیان کرنے، لیکن ڈیفینیٹلی اب کتنی دیر ہے، وہ ایک لمٹ ہوتی ہے بیان کرنے کی، ہمارا وقت متعین ہے۔ تو میں کون کون کتاب لے گا تکبر؟ موڑاسا میں جو اسلامی بھائی جمع ہے کوئی جو اس کتاب کو لے کر 7 دن میں پڑھنے کی نیت کو کرتا ہے؟ 1 week within 7 days اس کتاب کو پڑھنے کی کوئی نیت کرتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھا کر سچی پکی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ مقتۃ المدینہ سے کتاب لوں گا اور اس کو پڑھوں گا۔ مدی چلے گئے، ناظرین بھی نیت کریں۔ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔
اور آپ غور کیجئے اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارے اندر تکبر ہے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور اسلامی بھائی جتنے بھی اس مدنی چینل پر ہیں، بالخصوص موڑاسا میں جتنے اسلامی بھائی ہیں، ہر اسلامی بھائی 2 درس دے یا 2 درس سنے، یہ مدنی انعام میں بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس وقت پوری مرکزی مجلس شورا سے لے کر ہر اسلامی بھائی تک یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور عمل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری سستیاں دور ہو اور اصلاح امت کے جذبے کے تحت اپنی اصلاح کے لیے بھی، گھر باروں کی اصلاح کے لیے بھی 2 درس دینے یا سننے کی نیت ہونی چاہیے۔ گھر میں بھی درس جاری ہے، 2 میں سے 1 گھر درس ہے، یا تو دیجیے یا سنیے۔ ماشاءاللہ کئی ہفتے ہو گئے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو میں نے 1 درس دینے کی نیت کی تھی، آج تک میرا درس اپنی جگہ قائم ہے، میں روز درس دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے گھر میں بھی گھر درس شروع ہے، الحمدللہ عز و جل، مجھے بھی سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ وہ دعوت اسلامی کا انداز ہے، مدنی کام ہے، مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، 2 درس دیتے اور سنتے رہیں گے۔ ہے کوئی 2 درس دینے اور سننے والا موڑاسا؟ اتنے ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں، اگر یہ سارے موڑاسا کے اسلامی بھائی 2 درس دینے اور سننے کی نیت کرے، نہیں دینے آتا تو سن لیجئے، ہاتھ اٹھائیے کون کون 2 درس دینے سننے کی نیت کرتا ہے؟ نہیں دے سکتے سننے کی نیت کیجئے گھر درس کے ساتھ۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا، ایک اور پکی نیت کروا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر رکھیے، 4 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے، مسلسل 4 جمعرات نیکی کی دعوت، پرہیزگاری، 2 درس، 4 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی پکی نیت کر لیجئے، زور سے کہیے انشاءاللہ، ساری زوردار نعرہ لگائیے، ایسا زوردار نعرہ لگائیے، ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ جہاں آپ ہیں یہاں اور قریب کی اطراف کی دیواریں گواہ ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر آج سے نیت کرتے ہیں کہ 4 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں اول تاکہ شرکت کریں گے۔ کاش کہ میں آپ کی انشاءاللہ کی صدا سن سکتا۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز قضا نہیں کرنی۔ اللہ وہ دن لائے کہ میں اذان مسجد میں جا کر سنوں، ایک کاش۔ تکبر نہیں کریں گے، شریف بن کے رہیں گے، بالکل شریف، سنتوں کے پیکر، بالکل نرم، بالکل نرم۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بالکل نرم۔ دھکا مارے ٹھیک ہے، دھکا مارتے میرے کو، لے میں بھی دھکا مارتا ہوں، نہ یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ ہم تو اس کے غلام ہیں کہ جس کے بارے میں لکھتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ آقا کی شان کیا ہے؟ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، حسن اخلاق، کردار، امانت داری، دیانت داری، شرافت، سچ، سخاوت، نرمی، پیار، اس طرح کے وہ قیمتی مدنی پھول ہیں جس کی برکت سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، جوک در جوک لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اور عمدہ کردار کا مالک بنائے اور ہم سے بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔